ایشیا میں امن کو خطرہ ہے. اللہ اکبر. جب مت ماری جاتی ہے نا سنبھلتا اپنا گھر نہیں ایشیا پورے کا ٹھیکہ لے لیتے. او ظالمو تم بھلا ہو اس قابل ایشیا پورے کی بات کرنے والے. اللہ کی قسم ایشیا پورے پر سارے بر صغیر پر جنوب ایشیا پر آنے والا تھا مجاہد غزنوی محمود تھا. اللہ کی قسم غوری شہاب الدین تھا, قطب الدین ایبک تھا, محمد تغلق تھا. یہ تھے ایشیا کے سوچنے والے. تم لڈیاں بسنت اڑانے والے بیچارے, تم سے تو 4 ضلع نہیں چلتے, 4 صوبے جو ضلع کہلاتے. پتا ہونا چاہیے ملتانیوں کو, ایران ملک تھا, شام ملک تھا, عراق ملک تھا, یمن ملک تھا. حضرت عمر نے یمن کو صوبہ, ایران کو صوبہ, شام کو صوبہ, مصر کو ایک صوبہ بنا دیا. اللہ کیا شان ہے اللہ کی قسم. شام جو کتنا بڑا ملک تھا, اردن, لبنان, فلسطین, یروشلم اور سیریا پورا ایک ملک تھا جہاں بش کا پردادا تخت رکھ کے بیٹھتا تھا. عمر نے کہا نہیں یہ نہیں, اس کو چھوٹا کرو, اس کو صرف صوبے کا درجہ دو. اللہ کی قسم پورے شام کو ایک صوبہ, پورے مصر کو دوسرا صوبہ, ایران کو تیسرا صوبہ, عراق کو چوتھا صوبہ, یمن کو 5واں صوبہ, صوبے بنا کے حکومت کرتا تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی. اب روکتے ہیں ایشیا کے امن کو بڑا خطرہ ہے, لہذا جہاد بین, ملک سٹیپ بیک, سیز فائر کا یک طرفہ اعلان, ہندوستان سے دوستی, سری نگر کی بس, سمجھوتا کی ایکسپریس, دوستی کے قافلے اور ریما میرا کی سفارت. ہائے ذلتیں اور سرداروں, قریشیوں, سیدوں, سفارتیں خون کی بجائے سرخیوں کی حسن کی, تلواروں کی بجائے ناز نخرے کی بدکاری کی سفارت, دلیروں شیروں کی بجائے مکار لومڑی طوائف, اس کو بھی حسن کا نشوہ دکھا کے اس کو بھی طرفہ تماشا بنا کے روٹی کھانے والی سفارتیں کی. کس کی؟ یہ ریما جا رہی ہے, وہ میرا جا رہی ہے, ادھر سے کوئی ویسی ہی پلید آ رہی ہے, فلم سٹاروں کی سفارتیں. اور دلیل کیا دی؟ ہم مذاکرات کریں گے. کشمیر کے ایک آپشن نہیں 7 آپشن ہیں, 7 ٹکڑے ہیں, کچھ لے لو, کچھ دے دو, گیو ٹیک کر لو, لچک دکھا دو, ڈنڈی مار لو, آدھا دے دو, پونا دے دو, سودے بازی کر لو, جہاد روک دو, اور ہم بڑے امن کے جھنڈے گاڑنے والے. اللہ کی قسم پرسوں کا پڑھ لو اخبار, صرف پرسوں کا. نٹور سنگھ تماچا مارتا ہے, گونج اس کی ساری دنیا میں, خالی ایشیا میں نہیں, سنتی ہے. وہ کہتا ہے مشرف صاحب, قصوری صاحب, شیخ رشید صاحب, کیا کشمیر کی بات کرتے ہو, سارا ہمارا اٹوٹ آنگ ہے, کوئی مذاکرات نہیں. اب یہ پیچھے پھرتے ہیں, یہی کرتے ہیں, کر لو مذاکرات, آ جاؤ تھوڑا سا بیٹھ لو, کچھ ہمارا بھرم رہ جائے, دیکھو نا کچھ سودے کر لیں, کچھ ٹکڑے کر لیں, 7-8 آپشن سامنے کر لیں, کوئی گیو ٹیک کر لیں, لچکدار رویہ کر لیں. او ظالمو اللہ کی قسم جہاد عقل ہے, جہاد غیرت ہے, جہاد سمجھ ہے, جہاد پولیٹکس ہے, وزڈم وٹ ہے. جب جہاد تھا تو واجپائی چل کے آیا واگا سے, آ کے اس نے کہا ہاں متنازع ہے, مذاکرات کر لو, میں مذاکرات کے لیے بھیک مانگنے آیا ہوں. اپنے شیروں سے کہو ہماری فوجوں کو کشمیر میں نہ مارے, ہماری بڑی فوج قتل ہو گئی. جب تک واجپائی آیا تھا 1,16,000 ہندو فوجی کشمیر میں قتل ہو چکا مجاہد کے ہاتھ پر. تب تک اچھا, اب یہ بیچارے امن دوست, جہاد دشمن, جہادی جماعتوں پر خود الزام تراشیاں شروع کی. ہم اپنی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. کیا معنی؟ کہ اب تک ہو رہی تھی. بات سمجھتے ہو نا میرے بھائیوں؟ ہم ایران کے مسئلے میں غیر جانبدار رہیں گے, ایک بیان. اور دوسرا توتا پڑا پڑھایا, وہ کہتا ہے عبد القدیر خان نے, اکیلے آدمی نے چپ کے سینٹری فیوجز ایران کو دیے ہیں. کیا معنی؟ ہم مجرم ہیں, ہم نے ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کو منتقل کی ہے, تم ہمارے اوپر یہ FIR کاٹ کر پریشر بڑھاؤ, ہمیں مارو, ہمارا ایٹمی نیوکلیئر فزکس کا سارا کیا دھرا قوم کا ایٹامک ڈیٹرنس ہم سے چھینو, پابندیاں لگاؤ, سینکشنز لگاؤ. ہم برملا اعتراف کرتے ہیں وفاقی وزیر کی زبان سے کہ ہم نے ایران کو یہ ٹیکنالوجی دی.
دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ اچھا اب کیا ہوا؟ باڑھ لگی، ہندوستان نے باڑھ لگائی، انہوں نے سیز فائر سے فائدے اٹھائے، انہوں نے جہاد پر پابندیوں سے فائدے اٹھائے، انہوں نے پیکج ان کے سامنے رکھے، ہم دیتے ہیں اب تم کو پیکج، شیر تو تم نے بند کر لیے، اب میدان میں رہ گئے تم اور ہم، تو آؤ اب پیکج کیا ہے؟ پاکستان کو اسلام سے ہٹاؤ، ہندوستان کے خلاف نفرت جو پاکستانیوں کے سینے میں ہے اس کو کھرچو، اور ہمارے ساتھ منڈیاں، تجارتیں، دوستیاں، دورے، ثقافتی طائفے، بیان بازیاں مشترکہ، یہ لین دین کرو، چھوڑو کشمیر کو بھول جاؤ۔ اور اس میں ٹائم گین کر کے، او ملتانیوں اپنے ایم این اے ایم پی اے کو بتلاؤ، ٹائم گین کر کے ہندوستان نے اللہ کی قسم دیا ان کو ٹھٹ اور لیا ان سے سب کچھ، ڈیم بنا لیے، بگلی ہار ڈیم، کشن گنگا ڈیم، فلانا ڈیم، سارے دریاؤں پر ڈیم باندھ کے، جھیلیں نہریں کھود کے، پہاڑوں میں سے سرنگیں نکال کے، وہ کشمیر کے اندر سے پاکستان کی طرف آنے والے دریا رخ موڑ کے راجستھان میں لے گیا۔ راجستھان اب ستلج سوکھا ہے، ریت اڑتی ہے، چناب میں ٹخنے تک نہیں بھیگتے، جہلم میں مرغابیوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پانی نہیں ہے، بچا کھچا سندھ تھا، سندھ پر افغانستان میں، دریائے سندھ پر افغانستان میں ہندوستان کی کمپنیاں آ کے ڈیم بنا رہی ہیں تاکہ دریائے سندھ کا پانی بھی وہ روک لے، موڑ لے۔ اب یہ بیچارے ہمارے حکمران کبھی کہتے ہیں کرکٹ کھیلنے جائیں، کبھی کہتے ہیں نہ جائیں، ہم کہتے ہیں چھوڑیے اب آپ نے کیا جانا ہے، گڈی یہی اڑا لیں، یہی کافی۔ اب گڈیاں یہی اڑا لو، لڈیاں ادھر ہی ڈال لو، امرندر سنگھ آ جاتا ہے، کچھ اوروں کو لے آئے گا ساتھ، بلوا بھی لو، آ بھی جاتی ہیں، سب جانتے ہیں کون کون آتا ہے اور آتی ہے، باتیں کوئی مخفی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خوفناک بات، اللہ کی قسم میں سیاسی مخاصمت پر نہیں، اللہ کی قسم میں اللہ کے دین کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اگر وہ اس کو انتہا پسندی کہیں تو ٹکر مار لیں دیوار میں، اللہ کی قسم حق یہ ہے کہ شرع اللہ کے ساتھ مذاق کی یہ خوفناک پالیسی ہم ہندوؤں کے اشارے پر اور ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ جو کام آج تک پاکستان میں کسی حکمران نے نہیں کیا، جو کالک کسی نے اپنے چہرے پر نہیں ملی، اللہ کی قسم روشن خیالی کے نام سے فحاشی کو لیگلائز کرنا، اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کو پبلسائز کرنا، اس کو عام کرنا، عریانی کو، فحاشی کو، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بیوپار اور کاروبار کو، ان کے بزنس چانسز کو، اور اس ملک کے اپنی کمپنیوں کو دیوالیہ کرنا، یہ سارے کا سارا یہودیوں اور ہندوؤں کے اشارے پر ہم کریں۔ اس کو روشن خیالی اور اعتدال پسندی اور لبرلزم بردباری، حکمران خود کہتا ہے، صدر اول اپنی زبان سے کہتا، کوئی پارلیمنٹ کا آدمی تیار نہیں ہوا تھا، انہوں نے حکمران کو، صدر کو خود کہا تو بیان دے، اس وہ دے رہا بیچارہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، جبکہ یہ جرم یاد رکھو، قرآن مجید سے ریفرنس دیتا جاؤں، اس کو ہلائی ٹیک نہ کرنا، ایم این اے کو سمجھاؤ جا کے صدر کی زبان تھامے، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف دھمکایا، قل اے نبی کہو ان سے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، قل اے نبی کہہ دو، اب اللہ ہے کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، و رسول ہی اللہ کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم ٹھٹھا کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو۔ اب جو برا کام کوئی بدکار عورت کر لے، حکومت فوراً اس کی مدد میں بیان داغتی ہے اور شریعت کا مذاق اڑاتی ہے،
اور اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے قل، ہم تو قل کھا لیتے ہیں نا، اللہ قل بلواتا ہے. ہمارے ہاں مولوی کا کیا نظام ہے، قل کرو کھا لو. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا قل کہو، بول کے سنا دو، حجت قائم کر دو. اب اللہ ہے کیا اللہ کے ساتھ، وہ آیات ہی اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وہ رسول ہی اور اللہ کے رسول کے ساتھ، کن تم تستہزئون، تم شریعت کا، حدود کا، پردے کا، حجاب کا مذاق اڑا کے تم اللہ، رسول اور آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو. میرے بھائیوں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے رب کا قرآن ہے. قرآن لا تعتذروا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بہانے نہ گھڑو، ایکسکیوز نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، بات انتہا پسندی کی نہیں، بات رب رحمان کی ہے جو ابدی حقیقت ہے، لازوال حقیقت ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد اس مذاق کے سبب کافر ہو چکے ہو، تم نے کفر کیا ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا ہے، اللہ، رسول اللہ اور آیتوں کا مذاق اڑا. توبہ سورت کو اٹھا لو. توبہ کیوں نکالی گئی؟ زبیدہ جلال کے ہاتھ پر. توبہ ہضم نہیں ہوتی، نہ ظالموں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ ظالموں کو سورت توبہ ہضم ہوتی. یہ سورت توبہ کی آیت ہے جو نصاب سے نکالی گئی. اللہ کہتا ہے نبی کہہ دو، سناؤ ان کو، اب اللہ ہے کیا اللہ کے ساتھ، وہ آیات ہی اللہ کے قرآن کے ساتھ، وہ رسول ہی محمد ذیشان کے ساتھ، کن تم تستہزئون، یہ جرأت تمہاری، مذاق اڑاتے ہو. لا تعتذروا، اللہ فرماتا ہے عذر نہ کرو اب. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، ہم اگر ایک ٹولے کو چھوڑے رکھیں گے تو ایک ٹولے کو سزا دیں گے مجرمین کہہ کر، جرم کے سبب. یہ ایک بہت بڑا پیکج اس وقت چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کی قسم، اور نونیوں قافیوں اللہ کے واسطے باز آ جاؤ، اور سیاسی جماعتوں اللہ کے واسطے پلٹ آؤ، اس پاکستان کو اللہ کے عذاب کا نشانہ نہ بنواؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب میں اتارا ہے یہ، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جائے، انکار کیا جائے یا ان کا مذاق اڑایا جائے، فلا تقعدوا معهم، او ایم ایم اے کے 70 اسمبلی کے رکنوں، اللہ کے واسطے ڈر جاؤ، اللہ کے واسطے باز آ جاؤ. تم بھی ساتھ مل جاتے ہو. آغا خان بورڈ 17ویں ترمیم کے تحت آیا اور 17ویں ترمیم کو قبول کیا ایم ایم اے کے سارے لیڈروں نے. اور جتنے جرائم ہیں سب اسمبلی اور پارلیمنٹ سارے مل کر اس پر متفق ہوتے ہیں اور بل تسلیم کیے جاتے ہیں، بل منظور ہوتے ہیں، پھر ان پر ورکنگ بنائی جاتی ہے، پھر اس ورکنگ پر نیچے تک عمل کیا. اب وہ لا رہے ہیں نیا قانون بنا کر. ہم نے کہا امیر حسین سے، اسپیکر قومی اسمبلی سے، بالمشافہ کہا ان سے، میں نے خود کہا وہ لا رہے ہیں. پنجاب میں بحث کر لیا انہوں نے، پنجاب اسمبلی میں ویسٹ پاکستان کورٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے، ترمیم کر کے، مصباح کوکب نامی عورت سے بل پیش کروا کے، تحریک موو کر کے کیا ترمیم کر رہے ہیں وہ؟ ضلع اور تحصیل کے لیول پر فیملی جج فیمیل. ہم دہشت گرد ہیں، ہم انتہا پسند ہیں. تم مخلص ہو پاکستان کے اور ہمارے خاندانوں اور گھروں کے جو فیملی جج بنا رہے ہو ضلع اور تحصیل کے لیول پر عورت کو. اللہ کی قسم افسوس کس پر ہے؟
پوری پنجاب اسمبلی میں بحث ہوئی، 250 300 اسمبلی کے ممبر، عہدیدار، دینی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، خانقاہی نظام کے وارثین، سارے اولیاء کے خاجگان کے لوگ سب ماشاءاللہ گئے اسمبلی میں بحث ہوئی، عورت جج بنائی جائے، 8 سال تجربہ رکھنے والی وکیلنی ججنی بن جائے، کیا کام کرے؟ فیملی جج، نکاح، تنسیخ نکاح اور اس کے بعد طلاق کے مسئلے سارے فیملی کورٹس میں فیملی جج، 8 سالہ تجربہ رکھنے والی لڑکی، عورت، وکیلنی ججنی بن جائے۔ صوبائی وزیر قانون نے جان چھڑائی، جیسے صوبائی وزیر تعلیم نے جان چھڑا لی۔ انہوں نے کہا یہ وفاق میں بھیج دو، وفاق میں بیٹھے ہیں آگے ماشاءاللہ ایک سے ایک نیلے پر دیلا۔ اب ذرا سوچو، وہ ججنی 24 سال کی عمر میں گریجویشن کیا اس نے ملتان سے، لا گریجویٹ 24-25 سال کی عمر، 8 سال اس میں ایڈ کر لو 31-32 سال کی، کتنی اللہ کی قسم بھاگتی ہیں، 35-35 سال کی، 40-40 سال کی، 4-4 6-6 بچوں والی آشناؤں کے ساتھ بھاگتی ہیں روز۔ اب اس عمر کی بیچاری فیملی ججنی تحصیل اور ضلع کے لیول پر بنائی جائے، اس کی بحث صوبائی اسمبلی میں زور و شور سے کس بنیاد پر ہوئی کہ جی عورتوں کی ترقی، عورتوں کی آزادی، عورت کے حقوق، فری سوسائٹی، عورت کا فریڈم، اس کے رائٹس بڑے وائلیٹ ہوتے ہیں، اس پر یہ ہوتا ہے، اس پر وہ ہوتا ہے۔ او ظالموں، وہ ججنی اپنے نکاح کی خود مالک نہیں، اپنی وہ ولیہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نکاح کے لیے اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا بھائی، اس کا تایا، اس کا دادا، کوئی اور نہیں تو ضلع کا عالم، مفتی، جج، مرد، اللہ اس کو موکل کرتا ہے اور وہ تمہارے گھروں کے خاندانوں کے فیصلے کرے گی۔ ایک ایک سازش، اللہ کی قسم کوشش کیا ہے اس ملک کا نظام عائلی، نظام تعلیم، نظام سیاست، نظام معیشت، نظام کاروبار، ایک ایک ڈیسک اور ایک ایک قلمدان بیچا جائے، توڑا جائے۔ اور یاد رکھو اللہ، ایک اور مذاق خوفناک، کچھ حکمران آئے، نیشنلائز کرو، پرائیویٹ سیکٹر کا بزنس اٹھا کے نیشنلائز کیا اور نیشنلائز کر کے اس میں اپنا سوشلزم اور کمیونزم اور سیکولرزم کی گندی پالیسیاں نافذ کی۔ آپ جانتے ہیں، سب نے بھگتا، ہم نام نہیں لیتے۔ اب کیا ہے؟ ڈی نیشنلائز کرو، اس کو پرائیویٹائز کرو، پرائیویٹائز کر کے واپڈا کو، بجلی کو، پانی کو، ایجوکیشن کو، کمیونیکیشن کو، ٹیلی کمیونیکیشن کو، پی ٹی سی ایل کو، ایک ایک شعبے کو، ڈپارٹمنٹ کو، محکمے کو پرائیویٹائز کر کے سودا کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، دھڑا دھڑ بولیاں لگا۔ دعوی والو تم نہ بولنا، تم بڑے دہشت گرد ہو، ہمیں ذرا واسا بیچنے دو اور واپڈا بیچنے دو، الیکٹریسٹی بیچنے دو اور ایجوکیشن پالیسی بیچنے دو، میڈیکل کالج بیچنے دو، سارے کمیونیکیشن ڈیسک بیچنے دو۔ پی ٹی سی ایل کی بولی لگی، سب سے زیادہ بولی ہندوستانی کمپنی نے دی۔ اللہ کی قسم ملتانیوں، پی ٹی سی ایل تمہارا یہ لوکل ٹیلی فون، اس کو بیچنے کی بولی لگ چکی اور زیادہ بولی ہندوستان کی کمپنی نے۔ اور یہ گیسکو، لیسکو، پیسکو، لاہور الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن، کراچی الیکٹریسٹی سپلائی کارپوریشن، پہلے اب تک خود لوٹا واپڈا کو، اب جب دیکھا کہ نہیں لوگوں کے اندر جان نہیں رہی، ہماری بدنامی بڑی ہو گئی، اب کیا کریں؟ دھوکہ دے کے اس کو اٹھا کے باہر نیلام کر دیا۔ 1-2 سعودی کمپنیاں خرید لیں گی، باقی یہودی کمپنیاں خرید لیں گی۔ او بھائی، ملتان کا شہری الیکٹریسٹی کا بل پہلے اس میں اس کے یونٹ پر یونٹ ریٹ ریوائز کیا، کتنی دفعہ کیا، بار بار کیا، یونٹ کا ریٹ دیکھو، اس کے بعد اس کے ساتھ اس کا ٹیکس دیکھو، پھر سر چارج دیکھو، پھر ایڈیشنل سر چارج دیکھو۔ شہری ملتان کا وہی ہے، آمدنی اس کی گھٹ گئی ہے، اس کے چانسز گر گئے ہیں، نیشنل کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں تم کھول کے ملک کا ریڑھ کی ہڈی کا گدا نکال چکے ہو، اب رہی صحیح کسر بیچ بیچ کے دوسروں کو دعوت دے رہے ہو کہ آؤ تم لوٹو، تم کماؤ اور نچوڑو ان کو۔
اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تداعت الاکلۃ علی قصعتها، فرمایا عن قریب تم پر امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے بھیڑیے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے تم پر یہ قوم میں لٹیرے ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کی قسم آج پرائیویٹائزیشن ان کا ہتھیار ہے، وار ویپن ہے، جس سے وہ پاکستان کا ایک ایک محکمہ پھر سے لوٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے پی ایس او پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی بک رہی، پرائیویٹائز ہو رہی، ایڈ آ رہی ہیں، لگاؤ بولیاں، یہ ہے پاکستان، تیرا پاکستان، میرا پاکستان، اس پر دل قربان اور جان قربان۔ اور اب سارے ملک کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اس کے حصے، بکرے، ٹکڑے، بزنس ڈپارٹمنٹ، محکمے، سورسز، ریسورسز سب بیچے جا۔ بھائی تم سے کس بیوقوف نے کہا کہ تم یہ وائرلیس ٹیلی فون، موبائل ٹیلی فون کیوں کھولے جا رہے ہو؟ کیوں ساری کمپنیوں کو تم اجازت دے رہے ہو کہ وہ اس ملک میں دھڑا دھڑ اپنے نیٹ ورک قائم کر کے، اپنے سارے سسٹمز کھول کے یہاں سے بزنس لیں؟ اب بیچارہ صدر صاحب کہتا، میرا ایک سینئر سٹاف آفیسر فرماتا ہے کہ میرے گھر میں جو خادمہ ہے وہ موبائل رکھتی ہے اور کام کرنے کے بعد فارغ بیٹھ کے گپ شپ مارتی ہے۔ بھائی یہ کیوں آئے موبائل اتنے؟ کون سی سونے کی کان مل گئی تم کو پاکستان میں؟ مشرقی تم پہلے بیچ چکے، دے چکے، توڑ دیا تم نے، ادھر ہم کر کے ملتا ہوا تم نے خود توڑا، اس ملک کو تم نے خود بیچا سب نے۔ اب بچے کچے پاکستان کے یہ 4 صوبے، ان میں دن بدن رکھنے والی، بچانے والی، متحد کرنے والی، اتفاق پیدا کرنے والی، دفاع دینے والی جماعتوں پر بین لگا کے تم علاقائی علیحدگی پسندی کو ہوا دے رہے ہو اور اس کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ان کے بزنس کے لیے دروازے کھول رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹا سا 4 ٹکڑوں کا پاکستان، اس میں پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ ماشاءاللہ لاگو ہے، جناب صدر صاحب ہیں، ان کی وردی پر لڑائی جھگڑا ہے، کتنے فوجی صدر صاحب آئے، ایوب خان آئے، ضیاء الحق آئے، یہ اس کے بعد جناب جرنیل صاحب آئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غلام اسحاق فلاں فلاں لغاری شغاری کتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے آئے، صدر تھے، سینٹ تھی، گورنریٹ تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ تھا، ایک پورا پرماننٹ اسٹیچو اس ملک پر لاگو تھا۔ یہ پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ اچھا بھائی ہے کہ جی ہاں چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جناب پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، یہاں پارلیمنٹ ہے، یہاں وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم وفاق کا ہے، اس کے ساتھ 4 صوبے ہیں، صوبوں میں وزیر اعظم کے اس کے نمائندگان، وزرائے اعلیٰ ہیں، وزرائے اعلیٰ کے نمائندگان، سیکریٹریٹس ہیں، چیف سیکریٹریز، ڈپٹی سیکریٹریز، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اور اس کے بعد ایڈیشنل کمشنرز، ایڈیشنل کمشنر جنرلز 1 2 3 ADCG تک۔ کیوں بھائی ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کیوں کر رہے ہو؟ ایک گھر کو چلانا ہے تو باپ کہتا میری مٹھی میں آؤ سب، تم ایک ملک کو توڑنے کے لیے اس کو اتنا بکھیر رہے ہو۔ کہتے ہیں نہیں نہیں مولوی صاحب تمہیں سمجھ نہیں آئی، ابھی نہیں بکھرا، بڑی جان ہے، یہ جہاد کو کھڑا کرتا ہے، ضلع ضلع مال دیتا ہے، عشر و زکات دیتا ہے، ہم ضلعی حکومتیں لائیں گے۔ جناب توقیر نقوی صاحب تھے، نقوی صاحب کے بعد اب دانیال عزیز صاحب لگا دیے۔ اچھا بھائی محترم عزت مآب دانیال عزیز صاحب، آپ ضلعی حکومتوں کے سو کالڈ ہیڈ ہیں، آپ کا امیجیٹ باس کون ہے؟ صوبائی حکومتیں، مرکزی وزیر اعظم یا ملک کا صدر؟ کون تابع، کون حاکم ہے آپ پر، کون کنٹرول کرے گا؟ وہ پورا ضلعی حکومتوں کا ایک سٹرکچر، ایک مکمل سیٹ اپ، اس کے ساتھ ضلعی ناظم، نائب ناظم، ضلعی کونسلرز، ان کے بجٹ، ان کے ڈائریکٹ ڈیلنگ انٹرنیشنل کمپنیوں سے، عالمی بینک سے، ورلڈ بینکنگ کونسل سے، IMF سے، یونیسیف یونیسکو سے، WTO ضلعی حکومتوں سے تھرو ہے، ڈائریکٹ ہے، قرضے دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، ضلعی حکومتیں براہ راست عالمی بینک سے ڈیل کر رہی ہیں۔ اب نہ وفاق کا دخل ہے، نہ گورنریٹ کا، نہ پریزیڈنسی کا، نہ پرائم منسٹر کا، کبھی کبھی وزیر اعظم دھاڑتا ہے، او ظالم تو بول وزارت عظمیٰ کے لیے، صوبائی حکومت کے لیے، تو ضلعی حکومت کے لیے کیوں بولتا؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو تم اس قوم کو، 16 کروڑ پاکستانیوں کو؟ کہتے ہیں نہیں نہیں
ضلعی حکومتیں ترقی کی ضمانت ہے. بات اصل میں کیا ہے؟ ضلعی حکومتیں ڈائریکٹ ہوئی ہیں عالمی بینک سے اور این جی اوز سے. بات لمبی ہو رہی ہے پر یہ سنتے جاؤ، اللہ کی قسم یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ضلعی حکومتوں کو فنانس، ایڈ، قرضہ این جی اوز کے ذریعے سے عالمی بینک، WTO، IMF، سارے ادارے اب ضلعی حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں. تمہارے ضلع کا ریونیو کتنا ہے، کتنا جمع ہو سکتا ہے، ان کو پتا ہے وصولیوں کے طریقے ہمارے پاس ہیں، کوئی بات نہیں. اب وہ طریقہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی بینکنگ کونسل اور وزارت خزانہ اور وزارت اقتصاد وہ ضلعی حکومتوں کی باز پرس کرے، ان سے وہ باقاعدہ تفتیش کرے، اجازت پوچھے تم نے کس کی اتھارٹی سے فلانے بینک کے ساتھ یہ قرضہ لیا، اتنا قرضہ لیا، یہ کہاں سے ادا ہوگا، تم کیوں بیوٹیفائی کر رہے ہو، تم کیوں لاہور کی خوبصورتی پر، ملتان کی خوبصورتی پر ناجائز خرچ کیے جا رہے ہو، جبکہ ہم پر جنگ کے بادل اور خطرہ نہیں. اب کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں. وہ جناب دانیال عزیز صاحب ہیں اور وہ خود بھی نہیں جانتے کہ ان کا امیجیٹ باس نیشنل کوڈ آف کنڈکٹ میں کون ہے. یہ جان بوجھ کے پراسرار مسئلہ ہے. اب اس کے پیچھے کیا سازش ہے؟ ضلعی حکومتوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں. جناب ضلعی ناظم صاحب کو گاڑیاں، ان کو مدد، ان کو سامان ان کے ساتھ ساتھ ابھی دے رہے ہیں اور وہ خرچ کر رہے ہیں. ضلعی حکومتوں میں ناظموں سے ملا، وہ کہتے ہیں فنڈ اتنے ہیں خرچ کرنے کا پتہ نہیں لگ رہا. اب ان بیچاروں کو یہ اندازہ نہیں کہ جب وصولیاں ہوں گی ہم دے نہیں سکیں گے، وہ کیا ہم سے وصول کریں گے ان قرضوں کے عوض. ہاں دیکھ لو، اللہ کی قسم عورتوں کو آگے لاؤ. عورتیں گھروں میں کیوں ہیں؟ تمہارے ضلع کے کتنے آدمی ہیں، ورکنگ کتنے ہیں، تم ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے جی آمدنی کم ہے. اچھا بھئی آمدنی کم ہے، کمانے والے کتنے ہیں؟ کہیں گے ضلع کی کل آبادی اتنے مرد کماتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اتنی عورتیں بھی ہیں، وہ گھروں میں بیٹھی، ان کو آگے لاؤ. بھائی کہاں لائیں؟ کہتے ہیں جوتوں کی دکان پر سیل گرلز رکھو، PCO پر لڑکی بٹھاؤ، ڈائیو میں بھرتی کراؤ، ہر جگہ عورت کو لے آؤ. کس پاگل نے تم کو کہا کہ حیا، عزت، عصمت کوئی گوہر ہے، کوئی موتی ہے، کوئی جوہر ہے؟ لاؤ اس لڑکی کو بازار میں لے جاؤ، رات اس کی کلب میں ہو، دن اس کے ہوٹل میں ہو، یاروں عیاشوں کے ساتھ پھرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹ میکس نو ڈیفرنس. لے جاؤ ان کو، سب کمائیں گی تب قرضے ادا ہوں گے. ہم نے وصول جو کر. اب دیکھ لو PSO پر لڑکیاں نہیں ہیں، شیل پر ہیں. ملتان میں چلے جاؤ، لڑکیاں جوان، سمارٹ. اب دیکھو وہ کام خالصتاً مردانہ، گاڑیوں میں تیل بھرنا، بھاگنا دوڑنا، کام مردوں کے اندر رہنا. کوئی حیادار، عزت والا، کوئی مخدوم، کوئی قریشی لال خون والا جس میں ریڈ سیلز غیرت کے کچھ بچے ہوں گے، وہ کبھی برداشت کرے گا کہ بہو بیٹیوں کو یوں ننگا نچایا جائے ان ہوٹلوں میں، ان کلبوں میں، ان دکانوں میں، ان کام کاج کرنے والی. پیٹرول پمپ، اور یہ پیٹرول پمپ دھڑا دھڑ ہم دیکھتے ہیں 20 سال 30 سال، اللہ اکبر، جب سے آنکھ کھولی ہمارے ملک کے پمپ سادہ سے پیٹرول پمپ ہوتے تھے. کہیں کوئی پانی کا انتظام نہیں، کہیں اچھے غسل خانے نہیں، کہیں مارکیٹ نہیں، شاپ نہیں، ٹائر شاپ، ٹک شاپ، کینٹین، اسٹور، مارکیٹیں نہیں تھی. ایک دم یکایک کیا ان کے پاس راتوں رات قارون کا خزانہ نکل آیا پتا ہے؟ کسی ہاشمی کا، خاکوانی کا پیٹرول پمپ ہے، اس کے پاس آئے، ہم نے ساری کمپنی کو خرید لیا ہے، تمہارے پاس یہ پمپ ہے، یہ ایجنسی ہے، اب تمہارا پمپ یا تو رینوویٹ کرو یا چھوڑ دو. وہ کہے گا بھائی میں کیسے فوراً رینوویٹ کروں؟ کہیں گے نہیں یہ ہمارا لیول ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، اتنے اسکوائر فیٹ اس کا رقبہ ہوگا، اس میں مولویوں، پٹھانوں، ڈرائیوروں کے لیے مسجد بھی بناؤ، مارکیٹ بھی بناؤ، ٹائر شاپ بھی بناؤ، اے گریڈ بناؤ، جیسے امریکہ کے، سعودی عرب کے پمپ ہیں ویسا لاؤ. وہ کہے گا میرے پاس ایسا کب ہے؟ کہتے ٹھیک ہے 3 ملین 4 ملین لو قرض پکڑو. کس کے مقابل؟ ملکیت سارے پمپ کی زمین کے کاغذ بینکنگ کونسل کے ذریعے ان کے پاس، اور ان کا 3 ملین 30 لاکھ کا قرضہ اس کے سر پر. اب قرض سے جکڑ لیا، اب لگاؤ سیلز گرل لڑکیاں، پیٹرول فلنگ کے لیے، گیس فلنگ کے لیے لڑکیاں، کھولو یہاں مارکیٹ اور ہوٹل.
اور میرے بھائیوں، ان بے ایمان کافروں کے منصوبے اللہ کی قسم وہ پاکستان کو پڑ گئے ہیں جیسے گدھ گوشت نوچنے والے یہ مردار خور پرندے لاوارث لاش پر پڑ جاتے ہیں، اللہ کی قسم پاکستان پر اس طرح وہ ٹوٹ۔ مسئلہ شدت یا دہشت یا اشتعال کا نہیں ہے، مسئلہ وطن عزیز کے استحکام کا، بقا کا، دوام کا۔ یہ برباد کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر۔ اب نوجوانوں کا مزاج اوپر سے فلم کلچر، ہالی ووڈ اور بامبے فلم انڈسٹری وہ دن رات برباد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی فلمیں بنتی ہیں، اپنی فلموں میں وہ پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو، جہادی جماعتوں کو، جہادی لیڈروں کو کنڈم کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ڈائلاگ ان کے اگینسٹ پاس کرتے ہیں، گندے ریمارکس دیتے ہیں، اور ہندوستان کے نوجوانوں کو وہ ابھارتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں کہ وہ فوج میں بھرتی ہوں۔ ذمہ داری کے ساتھ میں نے ملک کے مقتدر اداروں کو ان فلموں کی لسٹیں دی جن میں ISI کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، نیازی خاندان کے خلاف، جہادی جماعتوں کے خلاف، جہادی جماعتوں کے لیڈروں کے خلاف انڈین فلموں نے پروپیگنڈا کیا، ان کو ڈسگریس کیا، ان کے اگینسٹ ریمارکس پاس کیے، ہم نے اداروں کو دیے مگر کہیں سنوائی۔ ہم اپنے بھائیوں میں، اپنے گھر میں کوئی دین کی بات، تربیت کی بات، اصلاح کی بات اپنے حکمرانوں سے کریں، کہتے ہیں دیکھو تم شدت پھیلاتے ہو، یہ حق، یہ سچ، یہ کلمہ ان کو کڑوا لگتا ہے، اور وہ کافر زہر کی گولی پر شوگر کوٹ کر کے دیتے، اس کو دھڑا دھڑ ہڑپ کی۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور بہت کڑوا سچ، اللہ اکبر، کرولا اور ہونڈا اور کلٹس اور مہران یہ قرضے پر، کریڈٹ پر تم کو دی جا رہی۔ اب کوئی پرانی گاڑی شہر میں نہیں ہے، کسی شہر میں، سب 2003 کا، 4 کا ماڈل، 5 کا ماڈل ہے، کوئی پرانی گاڑیاں شہروں میں نہیں، وہ ساری دیہاتوں میں، گاؤں میں چلی گئی۔ سٹی بینک کا بزنس اور دوسرے تیسرے ایجنسیوں کا بزنس، اور بینک، کسب بینک، سنہری بینک، زنہری بینک، حرام بینک، فلانا بینک، فلاں بینک، دن رات بینک، صبح شام بینک، گلی گلی بینک کھول کر انڈسٹری، صنعتیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ساری بند پڑی ہیں۔ وہ سارا سرمایہ، ان کو جو پیداواری قرضے چاہیے تھے ان فیکٹریوں کو چلانے کے لیے، وہ روک کر، بند کر کے غیر پیداواری اخراجات کے لیے قرضے دیے، سود۔ اور کیا آ رہا ہے؟ جاپان کا مال، ہونڈا بک رہی ہے، یہ سٹی اور اس کے بعد فلانی اور فلانی ہونڈا کے ماڈل، یہ اونچے اونچے پیچھے والی گاڑیاں، یہ نئی سے نئے ماڈل، یہ چمچماتی گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ ہاں بھائی، گاڑی آپ نے کہاں سے لی؟ آپ کے پاس تو چھوٹی سی ایک سوڈے کی دکان تھی ملتان میں، یا آپ آلو چھولے کی ریڑھی لگاتے تھے، ایک گھر کا مکان تھا، وہ مکان بھی گروی رکھ دیا، جو 4 پیسے 5 تھے وہ بھی گروی رکھ دیے، جس کے پاس 2-4 بھینسیں تھی، بیوی کا زیور تھا، بہو کے کڑے تھے، بیچ باچ دیے، تھوڑے بہت بینک کے قسطیں دے کے، کیش ڈپازٹ کروا کے گاڑیاں لے کے اب یہ رینٹل کار چل رہا ہے، رینٹل کار۔ سینکڑوں ہزاروں کاریں ایڈوانس بک، نقد ڈلیوری نہیں۔ جو جوائنٹ وینچر میں پاکستانی لوکل کرولا ہے، اگر وہ نقد ڈلیوری چاہتے ہو تو 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ تم کو زیادہ دینا پڑے گا۔ بھائی وہی سی سی ہے 1200، 1200 سی سی کی گاڑی، کم بخت نے پسٹن کے بغیر تو ورکنگ شروع نہیں کی، ہیکل باڈی سٹرکچر بدل کے ٹین کا پیپا بنا کے یہ جاپان پلید کو تم پال رہے ہو، اتنی گاڑیاں ملک میں لا کے پھینکے جا رہے ہو، یہ اس کی ملکیت کب جسٹیفائی ہوگی؟ اللہ کی قسم اب دیکھ لو کتنی ہزاروں گاڑیاں ہیں جن کے مالک قرض پر لے کر اب رو رہے ہیں، کبھی چھپ رہے ہیں، کوئی ڈیفالٹر ہو رہے ہیں، وہ یہی تو چاہتے تھے۔ اور ظالموں، کبھی سود کھانے والا بھی خیر خواہ ہوا؟ صرف یہ نہیں، مائکرو کریڈٹ سکیم، چھوٹے قرضے، محکمہ تعلیم کے ملازمین، محکمہ صحت کے ملازمین، واپڈا کے ملازمین، وہ بڑے بڑے محکمے جن میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ ملازم ہیں، ان کے ملازمین کو پیکج، یہ جناب وزیر اعظم آیا کس لیے ہے؟ یہ تھر کے سندھیوں سے
اور ہندوؤں بیچاروں سے وہاں کی آبادی جن کو تم نے کبھی نہ پوچھا، نہ دعوت دین دی، نہ روٹی دی، وہاں سے جعلی وزیر اعظم منتخب کروا کے لائے تم. کیوں بھائی؟ ووٹر کسی حلقے کا دوسرے حلقے میں ووٹ ڈال دے کہتے ہیں جعلی ہے. اچھا بھائی، امیدوار گمنام جا کے تھر سے جیت کے آئے، یہ اصلی ہے؟ کیوں بھائی؟ دعویٰ پوچھتی ہے شوکت عزیز کا گھر، اس کا والد، اس کا دادا، اس کا پردادا یہ سندھ کے تھر کے اندر آباد تھے. کس بنیاد پر تم اس قوم سے دھوکے کر رہے ہو؟ اربابوں سے مانگ کر ایک سیٹ تم کس مجبوری کے تحت ایک وزیر اعظم اس ملک پر لائے ہو؟ کیوں جواب نہیں دے؟ وزیر اعظم وزیر محکمہ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، وزیر محکمہ کو بینک ملتا ہے، تمہارے 1.5 لاکھ ملازم ہیں، ہم مائکرو کریڈٹ سکیم، ایک ملازم ملتان کا واپڈا کے اندر 5,500 6,000 تنخواہ ہے، 7 اس کے بچے ہیں، تعلیم وہ پوری نہیں کر سکتا، اس کی آمدنی تھوڑی ہے، اس کو کہا تجھے 20 تنخواہیں 25 تنخواہیں مائکرو کریڈٹ سکیم پر دیتے ہیں، 7% 8% سود پر، لمبی واپسی کی قسط پر. پھنس گیا بیچارہ. اب اس کو جو ایک تنخواہ سے 30 دن نہیں نکال سکتا، عید پر وہ اپنی بیٹیوں کو چوڑیاں کپڑے مہندی نہیں دے سکتا، کتنی مائیں ہیں جو چوہے مار گولیاں کھا کے مری، کتنے باپ ہیں جو عیدوں پر پنکھوں سے جھول کے خودکشیاں کر کے مرے، تم اسی ملازم پر مزید بوجھ لاد رہے ہو یہودیوں کی منفعت کا، اس کو 20 تنخواہیں مائکرو کریڈٹ پر دے رہے. جو اصل راس المال پر 30 دن نہیں پورے کر سکتا وہ 8% سود پر ادا کر سکے گا. اس کا جی پی فنڈ، اس کی جمع پونجی، اب اس میں سے کٹوتیاں ہوں گی، اور وہ پٹا چلے گا، وہ سائیکل چلے گا، اور وہ بیچارہ آخر میں بالکل کنگال مفلوک الحال. اور این جی اوز، اللہ کی قسم این جی اوز حکومت خود پھیلا رہی ہے، وزیر اعظم پھیلا رہا ہے، این جی اوز کا نیٹ ورک ہے، دن رات ہے، این جی اوز کھلی ہے. این جی اوز دیکھا وہ ملتان میں، مظفر گڑھ میں کوئی عورت، کوئی کیس، اتنے بڑے ملک میں مس ہیپس ہوتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے، دعوت سے تربیت کرو، مگر این جی اوز سفیرنیاں آ کے عورتوں کو 25-25 لاکھ دے رہی. سازشیں اب بھی نہیں کھلتی. این جی اوز بنی ہے. این جی اوز کا کام کیا ہے؟ وہ بستی بستی، شہر شہر، سکول سکول، گوٹھ گوٹھ جاتی. کہیں کوئی لڑکی گھر سے بھاگی، اب عزت والے خاکوانیوں ہاشمیوں کو صدمہ پہنچا، وہ اپنی پگڑیوں داڑیوں کی آب لاج کو رو رہے ہیں، مگر این جی اوز بھاگ کے اس لڑکی کو قابو کریں گے. آجا جلدی جلدی ہمارے پاس. یہ این جی اوز، میں این جی او کی نمائندہ ہوں. بھائی تیری کون سی این جی او ہے؟ وہ کارڈ، وزٹنگ کارڈ، پاولا، پاکستان ویمن لائرز ایسوسی ایشن، پاکستان کی زنانی وکیلنیوں کی انجمن. تو گھر سے بھاگی ہے نا، کوئی فکر نہیں، آجا میں ہوں نا. پاولا نام ہے، پاکستان ویمن لائر ایسوسی ایشن. فٹافٹ جلدی جلدی اس کا میڈیکل، اس کا بیان ریکارڈ، اس کو پولیس سپورٹ، اس کو دارالامان، اس کو دستک لے. اب یہاں تو محفوظ ہے، یار تیرا آیا کرے گا، ڈیٹ مارا کر، جو مرضی کر، تو یہاں فری ہے، فری سیکس، فری سوسائٹی، فری ویمن، دستک کی سپورٹ، عورت کے لیے حریت، عورت کی آزادی، عورت کا تحفظ، عورت کے اگینسٹ کوئی وائلیشن نہیں. تیرا باپ تیرا کچھ نہیں، تیرا یار تیرا سب کچھ ہے. یہ این جی او کے کالے کرتوت. بیٹیاں بھگاؤ، پگڑیاں رولو. اب وہ ماں، وہ باپ، وہ بھائی اس کو ملنے جاتے ہیں، اللہ کی قسم ان کو ملنے نہیں دیا جاتا دستک پر، دارالامان پر. کہتے ہیں ان سے اس کو خطرہ ہے، ان سے باپ سے بھاگی ہوئی لڑکی کو خطرہ ہے، غیرت کے نام پر قتل ہو جائے گا، عورت پر تشدد ہو جائے گا، وائلیشن ہو جائے گی. فٹافٹ خیر النساء فخر النساء ساری عورتیں جج بنا کے بٹھائیں، مددیں ہوئیں، ان کی ضمانتیں ہوئیں، یاروں کے ساتھ ان کو بھگایا. سفارت خانوں نے انگلستان پلید خود نہیں آتا تو ناروے کی بدکار آتی ہے، چل تجھے ناروے کا ویزا دلاتے. ناروے سے ہالینڈ، ہالینڈ سے انگلینڈ، انگلینڈ تو جہنم ہے، پہنچ گئی اصل پر. دعوی پر دباؤ ہے، جماعتوں پر پابندی ہے، اور اے جی ایچ ایس کھلی ہے. اے جی ایچ ایس
NGO AGHS. ہمارا گناہ ہے، ہم شدت پھیلا، تمہارا کرتوت ہے AGHS کھول. AGHS کیا ہے؟ آپ ملتان کے بہاؤالدین زکریا کے وائس چانسلر کو جو وہاں پہ اس کے ڈانس کے اور کلاسیکل موسیقی کے اور پرفارمنگ آرٹ کے سبجیکٹ کھولنا چاہتا ہے، ذرا بتلاؤ تو جناب AGHS VC صاحب کیا ہے، ذرا بتلاؤ گے؟ AGHS NGO ہے، کروڑوں ڈالر کا بجٹ ہے. ہر گورنر اور سیکریٹری کو، ہر گورنر اور سیکریٹری کو، ہر چیف سیکریٹری کو پوری ڈکٹیشن ہے، اس کی مدد کرو. اس کو پوری دنیا میں ویب سائٹ کھولنے کا حق ہے، اس کی کوئی ویب سائٹ وال نہیں اور دعویٰ کی ویب سائٹ پر وال لگے گا، یہ ٹیررسٹ ہے. اچھا بھی AGHS جنتی ٹولہ کیوں بھی قریشی ہو؟ عاصمہ، گل رخ، حنا، شہلا. AGHS رولو پیٹ لو، پگڑیوں کو، داڑیوں کو، کرداروں کو، عزتوں کو، آبروؤں کو AGHS کھا گئی. 4 زنانیوں کے نام عاصمہ، گل رخ، حنا جیلانی، شہلا بٹ، یہ AGHS ہے. جماعت الدعوہ بڑے دہشت گرد ہیں، ان کو دیکھ کے بڑا ڈر لگتا ہے. اچھا بھائی کم بختو، تمہاری ماں، نانیوں، دادیوں کو تو ڈر نہ لگا، انہی مولویوں سے نکاح پڑھاتی تھی، تم کو ڈر لگتا ہے، نکاح بھی نہیں پڑھاتی، ویسے ہی رہ رہی. بلیک اینڈ وائٹ کی بات کرتا ہوں، پروپیگنڈا یلو نہیں کر رہا. وہ بیچارہ بنیامین رضوی پیر بنیامین رضوی قتل ہو گیا، وہ ان NGOز کے پوسٹ مارٹم پر ان کی سکروٹنی سکریننگ پر لگا تھا، مروا دیا اس. NGOز ہیں، بنیامین نہیں ہے. جماعتوں، دینی جماعتوں پر بین ہے، AGHS کھلا ہے، پاولا کھلا ہے. ویمن فری، سیکس فری، وائلیشن نہیں، پوری آزادی، جو چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے. اللہ کی قسم، حدود بالحدود شریعت اس کے خلاف بحث ہے. اور جو لانا چاہتے وہ کیا ہے؟ حالت زنا میں مرد و زن پکڑی جائے، عورت کے خلاف جب تک اس کا خامد اجازت نہیں دے گا تھانے دار پرچہ نہیں کرتا. SHO نے ریڈ کیا، کسی مکان میں عورت مرد بدکاری میں پکڑے گئے، اگر وہ اپنی کنسنٹ کے ساتھ ہیں تو SHO پرچہ نہ کاٹے. بحث یہ ہے، اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی. یہ جتنا نیٹ ورک ہے، جتنا کوڑا کرکٹ ہے حدود کے خلاف، اس سارے کو پڑھو. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایک دن کی ڈیبیٹ، اسمبلیوں کی بحثیں سنبھال کے رکھی، یہاں تک بات پہنچی ہے. اللہ کی قسم، ایوب خان کے زمانے کا جو نظام تھا وہ پھر سے واپس لانا چاہتے ہیں. اور یہ کس لیے ہے؟ پاکستان کو پاک نہ رہنے دیا جائے، اس کا مطلب لا الہ نہ بچے، اس ملک کو روشن خیال بنایا جائے. میراتھن ریس، اللہ اکبر. اور ملتانیوں، کوئی یونانی چوڑا دوڑا تھا، اس یونانی چوڑے کی یاد میں لاہور دوڑ رہا ہے. بوسٹن روڈ کے کسی پروفیسر کو پوچھنا، پول سائنس کے، ہسٹری کے، میراتھن ریس کیا ہے، کہے گا یونان میں ایک میراتھن وہ دوڑا تھا، یونانی ایک شہر کے لیے بھاگا تھا. اس کمبخت یونانی پلید کے بھاگنے کی یاد یہ پاک محمدی لاہور دوڑ میرے لاہور 15,000 ننگے بدکار لا کے لاہور میں دوڑا ہے. ایک صاحب روتے روتے میرے پاس آئے، میں نے کہا یار ہنس کے دکھاؤ. کہتا کیسی بات کرتے ہو، آج کون ہنسے؟ میں نے کہا یہ بات ہنسنے کی نہیں کہ ان کو لاہور میں ننگے نہیں ملے، وہ پوری دنیا سے ننگے یہاں پہ لے کے آئے. اللہ کے فضل سے لاہور میں غیرت، حیا، دعوت، جہاد، شہید، مجاہد، اس کلچر نے لاہور میں زور پکڑا ہے. ان کو لاہور سے 15,000 ننگے میرے ملک سے نہیں ملے. یہ خوشی کی بات نہیں، ذرا ہنس کے دکھا. یہ یادیں منائی جا رہی ہیں. بھائی جہاد کے لیے دوڑو، آج دو مستہ تم مجاہدوں کو تیار کرو. کہتے نہیں، اس دوڑ سے بڑا ڈر لگتا ہے. وہ جانگیے نکر کی دوڑ، وہ کاسٹیوم میں ننگی لڑکیوں کی دوڑ دیکھ کے بڑا دل مطمئن ہوتا ہے. یہ ہے آج کی پالیسی. میرے بھائیوں، بچاؤ، اللہ کی قسم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو اور پاکستان کو اور اللہ کے دین کو، اسلام کو. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اسلام ہماری ذمہ داری بنایا. ہم ذمہ دار ہیں، اللہ بردبار ہے. ہم ذمہ دار ہیں، اللہ روادار.
اللہ کی رواداری ہے کہ وہ بش کو روٹی دیتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت دین اور جہاد کے لیے کھڑے. ھذا ما عندی وما علی الا البلاغ والسلام علیکم. گو کہ میں ہمت نہیں پاتا تھا اپنے اندر سوال و جواب کی، مگر بھائیوں نے بہرحال ڈیبیٹ اوپن کر دی. تو ایک سوال جو پہلا ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مفصل جواب کا تقاضا رکھتا ہے. جماعت الدعوہ اسلامی انقلاب کے لیے جمہوری جد و جہد پر یقین نہیں رکھتی، تو موجودہ حالات اور 1973 کے آئین کی موجودگی میں آپ کے پاس کیا طریقہ یا رد عمل ہے؟ دوسرا سوال فوجی حکمران. دوسرا سوال پہلے کا سپلیمنٹ ہے. فوجی حکمران حدود اللہ شاعر اسلام کا کھلے بندوں مذاق اڑا رہا ہے، کیا اس کے خلاف خروج واجب ہو گیا ہے؟ چوری و ڈکیتی اور امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے. اللہ اکبر. میں بھائیوں سے استدعا کروں گا کہ چند منٹ اور ہمیں دیں اور اس سوال کا جواب اطمینان سے سنیں. دیکھیے میرے بھائی، جماعت الدعوہ اسلامی انقلاب کے لیے جمہوری جد و جہد پر یقین نہیں رکھتی. بات بہت اہم ہے میرے بھائی. اسلامی انقلاب کے لیے کافروں کے خلاف اور مسلمانوں کے اندر الگ الگ طریقہ ہے. یاد رکھیے، کفار کے خلاف جیسے ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ، ان کے خلاف لازماً جہاد بالسیف، ہتھیار، تلوار اور آج کے دور میں بارود لامحالہ استعمال کرنا پڑے گا. وہ جہاد ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا. جہاں تک مسئلہ مسلمان ملکوں کے اندر بگڑی ہوئی حالت میں اصلاحی عمل کا ہے، یہ بہت باریک نقطہ ہے، اور اللہ کرے ہم اس کو سمجھا سکیں اور آپ سمجھ سکیں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ. دیکھیے، دو نقطہ نظر ہیں اور وہ دونوں ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں. وہ ایک مرکز کیا ہے؟ دو نقطہ نظر میں فلسفہ یہ ہے کہ جب تک اقتدار، قوت، پاور، صدارت یا وزارت عظمیٰ قبضے میں نہیں آئے گی تب تک کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. بنیادی نظریہ یہ ہے اور یہ غلط ہے. اس کے غلط ہونا ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں. ہمارے ذہنوں میں جو غلط مفہوم راسخ ہو گیا ہے وہ کیا ہے کہ جب تک اسلام آباد کی کرسی پر قبضہ نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں اسلام نہیں آ سکتا. ہم نے یہ اصول وضع کر لیا ہے. اب اس اصول کے دو چلنے والے ہیں. ایک جمہوری جد و جہد، جو 56 سال سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں ہمیں ووٹ دو، صندوقچی میں ڈال کے اسلام آباد پہنچا دو، اسلام آباد سے تم کو اسلام دے دیں گے. یہ جمہوری جماعتیں، سوچ، فلسفی اور عمل ہے اس ملک میں، جس میں دینی جماعتیں، دینی سیاسی جماعتیں، اسلامی جماعتیں جمہوریت کی پچ پر نصف صدی سے زیادہ عرصہ کھیل رہی ہے اور کامیابی دور دور تک کسی کے پاس کوئی امید نہیں. اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو کہتا نہیں، چپ چاپ لڑاکے نکالو، صدروں حاکموں کو مارو، کوئی مسلح جد و جہد کرو، راتوں رات قبضہ کرو تاکہ تم اسلام آباد پر پہنچو اور وہاں سے پھر اس ملک کو سونے کی کان بنا دو اور اسلام کا ایک بہار بنا دو. سنیے ذرا، اب امریکہ، برطانیہ، روس، چین، UNO پلیت کو یہ پتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اصل اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تم لگے رہو ٹکرے مارنے، جو راتوں کو انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ بھی گھوڑے دوڑاتے رہے، جو چٹے دن ووٹ مانگتے ہیں وہ بھی بوڑھے کھوسٹ ہوتے رہے. ہم نے تم کو اسلام آباد آنے نہیں دینا، اسلام تم کو ملنا نہیں. میرے بھائیوں، ہمارا دین دعوت ہے. یاد رکھو، دعوت حکومت و سلطنت سے بڑی چیز ہے. وہ راتوں کے انقلاب یا جمہوری فساد سے بہت بڑا منبر، مرکز، محور ہے. اللہ کی قسم دعوت. مگر یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا صبر آزما ہے. اس میں اقتدار کی کوئی منزل نہیں، لیلا اقتدار کی کوئی طلب نہیں.
کرسیوں کی کوئی حیثیت نہیں، حکمران کا کوئی مقام نہیں. اللہ کی قسم اس میں کردار ہے، اس میں عقیدہ ہے، اس میں پختگی ہے، اس میں توحید ہے، اس میں اخلاص ہے. اس میں نہ لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے، نہ حکمران سے حکومت چھین. بات کو سمجھیے. انبیاء نہ الیکٹرو رول میں آتے تھے، نہ خفیہ انقلابوں میں آتے تھے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کوئی نبی نہ راتوں رات بغاوتوں کے ساتھ قابض ہوتا تھا، نہ دن چٹے لوگوں سے ووٹ مانگ مانگ کے جمہوری رائے کے ساتھ مالک بنتا تھا. ہر نبی مشکل ترین حالات میں دعوت اور دن رات دعوت اور ساری زندگی دعوت دیتا تھا. اللہ تعالیٰ اس دعوت کے عوض اس کو جماعت دیتا تھا، اس کو قوت عطا کرتا تھا. پھر وہ جماعت اسلام کے لیے باہر کے دشمنوں سے تلوار کے ساتھ ٹکراتی تھی اور اندر کی خرابیوں سے اصلاح کے ساتھ سلوک کرتی تھی. ہمارے پاس انشاءاللہ لائحہ عمل دعوت ہے. ہم ایک ایک صوبہ، ایک ایک ضلع، ایک ایک تحصیل، ایک ایک قصبہ دعوت کو لے کے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ڈپٹی کمشنر، ضلعی حکمران، صوبائی حکمران، مرکزی حکمران سب کو کھڑکائیں گے، سب کو دعوت دیں گے، جا کے بھی کہیں گے، سنا کے بھی کہیں گے، اور اس کے عوض نہ ان سے کوئی کرسی، حکومت، اقتدار مانگیں گے، نہ نیچے والے عوام سے کوئی ووٹ اور کرسی اور بیلٹ پیپر مانگیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کی دعوت کا اسلوب کیا بتلایا. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا. اے میری قوم کے لوگوں، میں جو تم پر اللہ کا دین لے کے آتا ہوں، اس کے عوض میں عوام سے ووٹ نہیں مانگوں گا، حکمرانوں سے اقتدار اور کرسیاں نہیں چھینوں گا. ہاں، میں تم سب کو، دیکھو طریقہ دعوت کا جماعت الدعوہ کے پاس کیا ہے. ہم ایک ایک نوجوان کو دعوت دیں، ایک ایک گھر دروازہ کھٹکھٹائیں، اور ملک کے صدر اور عوام کے پاس جائیں، اور ملک کے مسائل اور وسائل کے اندر پورا دخل دیں، احاطہ و ادراک کریں. ایک ایک پالیسی کو جو اسلام کے خلاف، قوم کے مفاد کے خلاف ہو، اس کو کرٹیسائز کریں، اس کو کنڈم کریں، پر اس کے اندر اپنا مطالبہ کرسی و طاقت کریں. یہ ہے طریقہ احمد ابن حنبل کا، ائمہ کرام کا، اور ابن تیمیہ کا، اور عز ابن سلام کا، اور امام یحییٰ شرف الدین امام نووی کا، اور ان بڑے بڑے محدثوں کا طریق دعوت یہ ہے کہ وہ حاکموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عوام کے حق میں بات کرتے، اور عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کے علی الاعلان اللہ کی حاکمیت کی، اللہ کی اطاعت و اتباع کی بات کرتے. نہ نیچے سے کچھ مانگتے، نہ اوپر سے کچھ طلب کرتے. تو یاد رکھو، انشاءاللہ جماعت الدعوہ کا طریق اصلاح دعوت ہے، اور دعوت حاکم کی حکومت سے اور سلطان کی سلطنت سے. اللہ کی قسم، دعوت کا منبر اور دعوت کا مقام کہیں عظیم تر ہے، کہیں عظیم تر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسول بنایا، ملک یا وزیر اعظم یا ایسا سیاسی حکمران نہیں بنایا، دعوت کا سلطان بنایا. دعوت کے سلطان کے قدموں پر آ کے گرتے ہیں سلطنت کے سلطان اور حکومت کے حکمران. انشاءاللہ جماعت الدعوہ اس پالیسی، اس منہج، اس طریقہ کار پر چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کام کو بڑھا رہا ہے. ہم نونیوں کو سناتے ہیں، قافیوں کے پاس جاتے ہیں، مشرفوں کو ڈسکس کرتے ہیں، شوکتوں کو جھنجھوڑتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں بھی حاضری دیتے ہیں. شہر شہر سیمینار منعقد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. رسالے نکالتے ہیں، اخبار نکالتے ہیں، اور جا جا کے ملتے ہیں. مگر انشاءاللہ نہ ہم جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی کوشش کاوش کرتے ہیں. ہم اپنا ملک، اس کے مسائل، اور اپنے عوام اور ان کے وسائل، ان دونوں کے اندر توفیق و تطبیق کے لیے اوپر اور نیچے دعوت کو استعمال کرتے ہیں. یہی منہج ہے، یہی متبع.